اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں عزت مآب گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب، سردار عتیق الرحمان صاحب، محترمہ بشرا رحمان صاحبہ، خواجہ احمد مسعود چشتی صاحب، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ لمحہ عزت و تکریم کی معراج ہے کہ میں ایک ایسی پر نور و پر وقار تقریب میں مدعو کیا گیا ہوں جس کی سعادت بہت کم انسانوں کے حصے میں آتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو خود بولتی ہے کہ میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، پہاڑ، پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانا تھا۔ تو جس مقصد کے لیے یہ انسانیت، یہ کائنات بنائی گئی ہے، سو اس سے بڑی عظیم ہستی دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے پوری مسلم امہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور مجھے بڑا اس بات پر فخر ہے کہ جب میں برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوا تھا تو تمام ایم پیز بائبل پہ حلف لے رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن پاک پہ حلف لوں گا، اور میں نے اس پارلیمنٹ میں قرآن پاک پہ حلف لیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جب عید الميلاد النبی کا موقع آیا تو پورے یورپ اور برطانیہ سے علماء کرام کو بلا کر ہاؤس آف کامنز میں، پارلیمنٹ میں ہم نے عید میلاد النبی منایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ وہ بہت میرے اچھے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، جنہوں نے ملک و ملت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی مختلف جہتوں پر پر اثر اور عرق ریزی سے کام کیا ہے۔ جو باعث عزت و وقار ہے، اور جو آخرت میں بھی ان کے لیے نجات، انعام اور سرخرو ہونے کا سبب بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ یہ بلا شبہ عظیم کام بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے بھی اہم کام یہ ہے
کہ انہوں نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کو عوام تک پہنچایا اور ان کے دلوں اور ذہنوں پر قرآن کے ابدی پیغام کو ہمیشہ کے لیے ثبت کرنے کی پرخلوص سعی کی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ایسی شخصیت ہیں جو بین الاقوامی سطح کا تنظیمی نیٹ ورک رکھتے ہیں، جس کے ذریعے اس انسائکلوپیڈیا کی طباعت، ترسیل اور تقسیم کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اسلام بلا شبہ دین ہے امن کا، اعتدال کا، رواداری کا۔ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت کرنے والی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، اپنے اندر برداشت لانا ہے، دوسروں کے نقطہ نظر کو سننے اور سمجھنے کی بھی برداشت پیدا کرنی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دین اسلام کے علم کے بنیادی ذرائع قرآن و حدیث کی طرف نہ صرف قوم کی رہنمائی کی بلکہ قرآن و حدیث کو آنے والی نسلوں کے علمی تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق ترتیب دے کر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ انہوں نے آج کے نوجوان کا 1400 سال پہلے کے معاشرے سے ٹوٹا تعلق قرآن و حدیث کے ذریعے جوڑ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو سمجھنے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ قرآن قیامت تک کے لیے انسانیت کا دستور حیات ہے۔ یہ واحد مقدس کتاب ہے جس میں انسانی جان کی حرمت بیان کی گئی ہے اور فساد الارض کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص انتہا پسند نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی بے گناہ کے جان و مال سے کھیل سکتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے ایک بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی، مرشد اقبال نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنی کم علمی، کم فہمی اور کم سخنی کا پورا احساس ہے، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو دل میں سمائے ہوئے ہوں اور جس ذات پر یہ کتاب اتاری گئی ہے اس کا آپ کی طرح عاشق ہوں۔ میں آپ کو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مفکر پاکستان اور عاشق رسول ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو گوتہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور آخری شعر پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔